الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا وأنيسنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وحجنا وقبلتنا وصلاتنا وقرآننا وياسيننا وتاسيننا وحاميمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا وفريدنا ونظامنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وحسيننا وعلينا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اہل سنت کا مجمع ہے تو وقت نہیں ان کے بندہ حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا تے منتاں کرے. سانو مارا ہی تاں پئیاں کہ اسی دروشی پڑھان واسطے بھی لوکاں دی منتاں کیتیاں. جنتی جان دی صلاح تے خوش ہو کے دروشی پڑھو. صلاۃ و سلام یا خاتم النبیین. صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مسلمانا آ فقیر کج کلاہے رمید از سینیو سوزیا ہے. دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. رونق بزم حضرت قبلہ فقیر ابن فقیر لجپال ابن لجپال کریم ابن کریم حضور قبلہ پیر سید محمد ابو بکر اویس شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ والقدسیہ حضرت قبلہ پیر سید عثمان علی
امامی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو و زیدہ مجدہ الکریم، بانیان محفل اور شرکائے بزم، آپ حضرات بڑی محبت اور عقیدت اور چاہت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون عالم ما کان و ما یکون تاجدار دو جہاں حضور جانے جانا جانے جانا جانے جانا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی حسین تقریب میں اور آپ کے نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے شہزادے حضرت شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام سیدنا و مولانا شہنشاہ کربلا امام حسین سلام اللہ علیہ وعلی ابیہ وعلی امہ کی یاد میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اہل بیت اطہار کی اور خلفائے راشدین کی، بلکہ جس چیز کی نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے اللہ اس کی بھی ہمیں تعظیم نصیب فرمائے اور واجب ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک دن آسمان وال تکیا تے آسمان ظاہر ہے بڑا اچا ہے، اینو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا، یہ کوئی لا سکتا ہے تاڑے چو سوائے سادات تو لا کے بکھائے جی صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اینو کوئی بھی نہیں ہاتھ لا سکتا، تو سادات کے تو قدموں کے نیچے ہے، اس لیے یہ مستثنیٰ ہیں، تو یہ تو کوئی اور ہی کائنات ہے۔ 40 سال ولی الٹا لٹک کے عبادت کرے سید نہیں بن سکتا، الٹا لٹک کے کنویں دے اندر پانی بھی نہ پیے سید نہیں بن سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب دا فضل ہے، رب نے جنہوں نے عطا فرما چھٹے یہ انہوں دی شان۔ تے اعلیٰ حضرت نے تکیا آسمان والتے یہ بڑا تفاخر اور تعلی پنجابی جو کہنے ہیں کہ بڑے ناز تے نخرے دے نال چوڑا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت زمین تن یہ آسمان انج بالکل پہلے انج ہوندہ سی 5 روپے دا ٹھپا انج رکھ چڑھو نہ دستا بالکل سدھا، ہون انج نہیں ہے، ہون انج ہے جی میں چھتری ہے۔ تے زمین عرض کرنے لگی کہ اے عالی جا تسی عواماں چو خیر ہوئے، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں میرے اتے چاند تے سورج تے ستارے ہیں، ہے کوئی میرے ورگا دنیا دے اندر کائنات دے اندر مینوں کوئی پہنچ نہیں سکتا پاویں گھوڑے تے بیٹھے، ایس واہ دور نے جی نیڑے نظر آندا ہے، دور بڑا ہے، 500 سال دا سفر ہے نوری گھوڑے دے اتے، یہ سفر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انج طے کیتا، انج طے کیتا، ایک ایدے چ بھی ٹائم لگتا ہے چٹکی بجانے، اس تو پہلے میرے حضور انوں آن کی حدود سے گزر کر لامکان کی وادیوں میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک آسمان کہنے لگیا کہ میرا ناز بنتا ہے نخرہ بھی بنتا ہے میرے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ڈی سی نو ملنا ہوئے تھے وہ دا کمرہ ہی نہیں لگتا، انہوں نے کہا میرے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، میرے تے سورج چند ستارے تے میں تاں ہی جن جو کے رہے۔ تو زمین نے کیا کہ ساڑی بھی سنو اسی بھی تنوں ایک گل سنانا چاہتے ہیں، انہیں کہا تو بہت تھلے ہوئے اسی بہت اچھے ہیں۔ زمین نے ایک گل آکھی، اعلیٰ حضرت فرماندن وہ گل جدوں سنی نا آسمان نے
پہلے اینج سی تے فوراً ہی کمر دی ہڈی ٹوٹی تے نال ہی کب نکل کے اینج ہو گیا. پہلے اینج سی بالکل ہے سیدھا، ہن چھتری وانگو ہو گیا، اینج کھاری وانگو ہو گیا ہے. دیکھو اے گنبد نما ہے آسمان. وہ گل ہے جدوں زمین آسمان نے گل کیتی اگوں یہ کمر ٹوٹ گئی. گل کی ہے اعلی حضرت دی زبانی، خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمیں سے. خم ہو گئی پشت اینج خم ہو گئی کمر دا دورہ ہو جانا. یا پرانے بابے تسی شاید تک کہ ہن 75 سال دی عمر اینج کر کے ٹر دینا، اے ہونا کمر دا خم ہو جانا. خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے. اے گل آکھی زمین نے آسمان نو، اے تقریباً 13 حرف بن دیں، 12-13 حرف. زمین نے بس اینج تک کیا آکھی سن ہم پہ مدینہ ہے. منیا کہ تیرے تے سورج چاند ستارے مگر ساڈے تے حضور رہندے. ہن اگلی گل کر، بس ختم ہو گئی. ادو ہی ہڈی ٹوٹی تے انج ہو گیا، ہن تک انج نہیں. سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحہ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. ہوں مٹی دی نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہو گئی ہے، تے اے دی تعظیم تے دی نسبت ساڈے تے فرض ہے، واجب ہے جناب. بلکہ تسبیح دی نسبت ہو جائے، شالمی تو بندے تسبیحاں خرید کے جاندے نے، واپسی تے آندے میڈ ان چائنا لکھیا ہوندا ہے، پھر بھی تسی چومدے ہو. تسی کہندے ہو تاں چومدے ہاں کہ یہ تسبیح ہے بھاویں چائنا تو بنی لاہور تو گئی ہے، لیکن کریے کی اینو مدینے دیاں ہواواں لگ گئی ہیں. رولا ہی تے کمال ہی سارا نسبتاں دا نے، نسبتاں تو علاوہ دنیا چ ہے ہی کچھ نہیں. تے نسبت ہو جائے جناب، آ کے پوچھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرید فوت ہو گیا تو دی قبر وچ فرشتے آ کے پوچھا من ربکا، مرید دی قبر العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلی نے لکھا. وہ پوچھن لگے ہاں جی من ربکا تہاڈا رب کون ہے؟ اتو امام مالک آپے آ گئے. امام مالک خود تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا ساڈے مرید کو لو پوچھتے ہو من ربکا تیرا رب کون ہے؟ یہ تے ساری زندگی اے نغمہ توحید ہی تو یہ گاتا رہا ہے، یہ کو لو پوچھتے ہو دا رب کون ہے؟ فرشتے فوراً واپس گئے. نسبت امام مالک نال ہو کے جائے فرشتے حیا کر دیں، تے جنہ دی نسبت سیدہ زہرا پاک دے نال ہو جائے، مولا علی مشکل کشا دے نال ہو جائے. امام الانبیاء علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. فرماندے تقابل کرنا پہ جائے نا پھر انج کریا کرو جو سنی کرتے ہیں. اے تقابل بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی جڑا یعنی یہ مطلب ہے نعت خان بننا بھی بڑا اوکھا کام ہے. نعت خان ہوئے تو امام محمد رضا ورگا ہوئے. کیسی نعتاں حضور دیاں لکھیاں، حالانکہ نعت لکھنا انجے جو تلوار تے توحید جو مرضی بیان کرو، مطلب توحید وچ رولا ہی کوئی نہیں. لیکن نعت انجے جو اسی تلوار دے ہوتے پیر رکھیا ہنجو ہے تاں بھی ڈگے تے ہنجو ہے، مطلب ایک طرف جاؤ گے تو آکے الوہیت ہے، ادھر جان دی اجازت نہیں ہے، تے جے کٹاؤ گے نبوت دے مقام تو وہ بھی اجازت نہیں ہے. تے نعتاں لکھیاں جی امام محمد رضا پاک. اصل پیچھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نا جی، فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافح او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جدوں تک حضرت حسان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں نو جواب دیندے رہندے تو حضور دیاں شانہ بیان کرتے رہندے، اتنی دیر تک روح القدس جبریل امین پیچھے کھلو کے کہندے رہندے حسان پاک گھبرانا نہیں، جبریل تاڑی خدمت وچ خود حاضر خدمت ہویا ہے. یعنی لفظ لے کے آندے امام حضرت مولا علی قاری علیہ رحمٰن نے لکھیا کہ 90 شعر جبریل امین نے حضرت حسان نو لکھوائے، حضور ہے لکھو.
اے لکھو، اے لکھو، حضور دی شان وچ اے لکھو، اے لکھو۔ تے اے پھر اعلیٰ حضرت بھی جدوں نعت لکھ دین تے پھر آپ دے کول ہی ہوندے جبریل ایسے ایسے جملے اعلیٰ حضرت حسنین کریمین دی شان سنو جی، جدوں اے تسی کہندے معیاری کدھر بھی جاندے ہو انہوں کہندے معیاری کھانا کھانا کسی شہر میں آئے تے جدوں اہل بیت کی شاناں سننی ہن جی سجے کھبے نہ جانا، جی میں وڈے وڈے بک گئے، کوئی ترٹ گئے، کوئی لٹک گئے، کوئی جھٹک گئے، کوئی اٹک گئے، تاں یہ سارے ناکام تاں ہی ہوئے کہ انہوں اپنی ذات تے مان سی۔ بچنا ہونا ہی ہے جڑا اے کہندا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی، او بچے گا نہیں۔ باقی جڑا کہے گا فقیر کی تحقیق یہ ہے، تحقیقاں انہاں تے کری دیاں جڑے زندہ ہون تے جڑے دنیا تو ٹر گئے جنہاں نو سلامہ پیش کیتے جان انہاں واسطے تحقیقاں نہیں ہوندیاں، انہاں واسطے سلام ہی ہوندے بس۔ اعلیٰ حضرت پہنچے حسنین کریمین دی شان بیان کرن واسطے تے اہل بیت دی، تے آپ فرماندے ہیں کہ کنز الایمان لکھیا اعلیٰ حضرت نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کرو، 33 جلداں فتاوی رضویہ لکھیا، بخاری شریف دے اوتے عربی حاشیہ لکھیا، در مختار دے حاشیہ لکھیا، اتنا کچھ لکھیا، لیکن جدوں اہل بیت دی شان بیان کرن آئے کہندن میں کی کہاں لفظ ہی نہیں ہے میرے کو، لفظ ہی نہیں ہے، زبان میرا تو ہی کہندن ادھی زبان ادا صاف فرماندن میری زبان میرا ساتھ نہیں دیندی، کی شانہ بیان کرو جنہ دیاں شانہ سمجھ ہی نہیں آتی، بس اتنی گل کہندن کیا بات رضا، لفظ مک جاون پھر بندہ کہندا کیا بات ہے جی، لفظ یہ نہیں نا، کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ خدا دی قسم ہے اس شعر دی تشریح میں بیان کریں لوکی کافر کہہ چھڑن دینا، اس شعر دی تشریح نہیں ہو سکتی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کی مطلب ہے سن دے تے تسی بچپن تو آئے ہو اعلیٰ حضرت دا شعر، اے دی تشریح بیان کریے اپنے کافر کہہ چھڑن گے، غیر تے غیر ہوئے تے میں تھوڑی یہ گل کیتی ہیں، گلاں اعلیٰ حضرت نے کیتی ہیں، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سانو اپنا ایت الجبرہ نہیں آندا، سانو تے اسی امام حسین دیاں شانہ سمجھیاں گے، تیرہ دا پہاڑا نہیں آندا، اے کہندن عظمت آل بیت ہم بیان کریں گے، خاک تم بیان کرو گے تمہیں پتہ کیا ہے؟ دعائے قنوت دا جنہوں ترجمہ نہ آوے او کہے جی نہیں جی آل بیت کی بس اتنی شان ہے، اتنی بیان کریں، اتنی نہ بیان کریں۔ ساڑھے بابے کیا کہ جنہوں پینتن دے نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، کٹ کٹ کے کدی گلاں کدی بھی رسول اللہ دیاں شانہ کٹ کٹ کے نہ سننیاں نہ بیان کرنے، کھل کے بیان کرنے، صرف دو گلاں نہیں آکھڑیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نو، نمبر 1 حضور نو رب نہیں کہنا، نمبر 2 رب دا بیٹا نہیں کہنا، اس تو علاوہ جو آکھو تسی فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ لوکی کہندے نے حضور دیاں شانہ بیان کر دیں تے حداں چو اگے نکل جاندے، میں کہا سونیا تو ہاتھ دستے اسی اگے جانا چھڑ دیاں گے، تو ہاتھ دستے کی تو ہاتھ دسیں گا، تو سادی ورگائیں سادی شیرازی سور وردی آکے بلغ العلا بکمالہی، لوگوں نہ آکھیا کرو کہ براق حضور نو معراج تے لے گیا، نہیں، بلغ العلا بکمالہی، حضور جدر گئے حضور اپنے کمال دی وجہ نال گئے، کھل کے حضور دیا شانہ بیان کرنیاں۔ اے منڈیو جتنے بیٹھے ہو صرف بس حضور نو رب نہیں کہنا، نہ رب دا بیٹا بھی نہیں کہنا، اے دو گلاں نہیں کہنی، باقی اعلیٰ حضرت خود جدوں سمجھ نہ آوے کہندن بس سرور کہوں کہ مالکو نہیں، اے بھی کہندن اے بھی گال حضور دے لائق حضور دی شایان شان نہیں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، پھر آخدن اے بھی حضور دی شایان شان نہیں، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، تناہی دا مطلب ہے کسی نو گن گن کے، اعلیٰ حضرت فرماندے حضور نو رب نے گن گن کے دیتا ہی نہیں ہے، تو میں گن گن کے حضور دیا شانہ کی بیان کر، حیران ہوں، حیرت تجھ بندہ پاک، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کہوں تجھے،
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندے ہو بولو، خالق کا بندہ، خالق کا خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حسنین کریمین دی شان بیان کرن لگے تے آپ نے اس تو پہلے ایک مسئلہ سمجھایا، وہ مسئلہ سمجھو جی۔ ان سنی سارے کہندے جی سوکھیاں تقریراں کرو، اوکھیاں بھی سمجھیا کرو نا، ساری زندگی سوکھیاں سنتے رہو کہ اوکھیاں کنے سننیاں، وہ اسی جا کے فرشتے نوں سنانیاں، تسی سنو اوکھیاں تقریراں بھی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین دی شان بیان کرن تو پہلے فرماندے ہیں کہ اے سنیوں تم جانتے ہو نا کہ حضور کا سایہ نہیں ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں ہے، بولو سایہ نہیں ہے۔ سایہ سایہ کیوں کیوں؟ لو جی مجمع چو کوئی جواب دے نہیں، کوئی دسے جی کیوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ اے سایہ نہیں اے پیارے ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ، اے بابا جی نو پیش کرو، پیش کرو، وہ جا کے پیش کرو، پیش کرو۔ سبحان اللہ، لیاؤ جی، سبحان اللہ، زندہ باد۔ لوگ کہندے ذاکرانو جڑے سن دین او بڑے سمجھدار ہوندے ہیں، چلیا جڑے سنیاں نو سن دین او بڑے سمجھدار ہوندے نہیں۔ انہوں نے کھے پتہ ہے پنگ پی کے یا علی کرنا ہے کوئی گل لے، اسی بھی ہے دریم مستم قلندرم بندہ مرتضی علی ہستم، اسی بھی ہے دریاں، اے ساڑا ساؤنڈ بھی ویکھ لو جناب، اسی ہے دریاں، مگر ہم حب علی کے جام بغض معاویہ کے پیمانوں میں نہیں پیتے۔ ہم ابو تراب مولا علی کو مانتے ہیں لیکن امام مسجد نبی صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ ہم ابو تراب کے بھی ملنگ ہیں اور ابو بکر کے بھی نوکر ہیں۔ ہم سیدہ پاک کے در کے کتے بھی ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت کے پہرے دار بھی ہیں۔ ہم مولا علی کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ تسی اندازہ لاؤ، باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، دو سید بیٹھے ہیں، ایک دا نام ابو بکر ہے، ایک دا نام عثمان ہے، مولا علی کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مولا علی دے بیٹے دا نام ابو بکر ہے، دوسرے دا نام عمر ہے، تیسرے دا نام عثمان ہے۔ جنہاں نال نفرتاں ہوندیاں انہاں دے نام تے نام نہیں رکھے جاندے۔ اللہ دا شکر ہے صرف دنیا میں اہل سنت ہی ہیں جو اہل بیت سے سچا پیار کرتے ہیں۔ تو باقی تو کہ او کہندے جدوں تک مولا علی نو خدا نہ منی ادوں تک مولا علی دی شان نہیں ودی۔ نہ، مولا علی کی ساری شانیں ہم مانتے ہیں، مگر ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ بس جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور نو چھٹ کے یہ تو جو دوسرے ہیں تشیع، وہ تو مولا علی کو نبوت سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف ان سے اللہ ہی بڑا ہے، بس۔ اچھا، اے بابا جی نے جڑی دلیل بیان کی تھی، اے دلیل حضرت عثمان غنی نے بیان کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا جی حضور دا سایہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تاکہ کسی بے ادب گستاخ دا قدم حضور دے سائے تے نہ آ جائے۔ سائنس کہتی ہے جو جسم مجسم ہے اس کا سایہ لازمی ہوتا ہے، جسم بھی ہو سایہ نہ ہو۔ سائنس کہتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم ہو سایہ نہ ہو۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ ہم نے کہا روح، یہ جسم ہے، یہ مائک کا جسم ہے، یہ تار کا یہ جسم ہے، یہ لکڑی کا یہ جسم ہے، تو جس شے کا جسم ہوگا اس کا سایہ ہوگا۔ یہ اس کا بھی سایہ ہے،
میرا بھی سایہ ہے، اس کا بھی سایہ ہے. کوئی بھی چیز دنیا دی چک کے ویکھ لو، جدا جسم ہوئے گا وہ سایہ ہوئے گا. یہ سائنس کی دلیل ٹھیک ہے، وہ کہندی جی جدا جسم ہے وہ سایہ ہوئے گا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روح بھی تو ایک جسم ہے، اس کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتھے سمجھ نہیں آتا اتھے منی کھلوتے ہو. سمجھ نہیں آتا تو ہم مان لیتے ہیں. فرمایا ادھر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو مان لیتے ہو، اور جب رسول اللہ کی باری آتی ہے تو کبھی آؤں کرتے ہو، کبھی شاؤں کرتے ہو، کبھی چوں کے کرتے ہو، کبھی چنا کے کرتے ہو، کبھی اگر کرتے ہو، کبھی مگر کرتے ہو. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جدو حضور دیاں شانہ بیان کرو تے عقل دے گھوڑیاں نوں نا اوتھے پار بن کے آیا کرو. اوتھے خشکا لے کے نہیں آنا، اے آٹے نالے خشکا بھی ہوندا ہے. خشکے نال حضور دیاں شانہ نہیں سمجھ آندیاں. حضور دیاں شانہ سمجھ نہیں ہون تے اہل بیت دی محبت دے پانیاں دے سمندر لے کے آیا کرو. نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے سمندر لے کے آیا کرو. اقبال کہندا ہے میں انہوں عاشق رسول مندا جنہوں رب نے سوز صدیق بھی عطا کیتا تے سوز علی بھی عطا فرمایا ہے. تے روح ایک جسم ہے دا سایہ نہیں ہے تو رسول اللہ دا بھی سایہ نہیں ہے. محدثین نے لکھیا، ہر عاشق نے لکھیا کہ آقا کریم علیہ السلام دا سایہ نہیں تاکہ کسی گستاخ دا قدم نہ آ جائے. ایک تے اے دلیل جڑی جٹکی ہے بابا جی نے دیتی ہے، دوسری دلیل مجدد پاک نے دیتی ہے، وہ ذرا تھوڑی جی ڈاڈی ہے، انہوں بھی سمجھو. وہ اے وے کہ یعنی اے سایہ تھے پیرے نا تے اس سایہ جسم نالو زیادہ سونا ہوندا ہے. کسی بھی شاید جڑا سایہ ہے نا اس چیز نالو زیادہ سونا ہوندا ہے. تو مجدد پاک فرماندے ہیں رب نے اپنے حبیب دے جسم نالو کوئی چیز سونی بڑھائی نہیں ہے. تو پھر سایہ کتنے؟ سایہ چھے معنی دارب، سایہ شے از شے لطیف ترس، کسی چیز کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. اور اللہ کے محبوب کے جسم میں مادی کثافتیں نہیں ہیں. مادی کثافت دا یہ معنی ہوتا ہے کہ ان اگر لائٹ ٹر جائے، حبس آ جائے تو پسینہ، ہر بندہ اپنا پسینہ نہیں سونگا، انہوں پتہ ہوتا ہے بو آندھی ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے جسم میں کوئی کثافت رکھی نہیں ہے، صرف لطافت رکھی ہے. مثلا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم منجی شریف تے آرام فرما رہے ہیں تے آپ دی ایک صحابی، آپ دی خادمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دی مبارک کسی دی کلائی حضور ورگی نہیں ہے، وہ آپ دی کلائی مبارک تو پسینہ، حضور میں پسینہ بہت آندا سی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پسینہ ہے صاف کر کے نہ کٹھا کر کے تے بوتلی چھپا رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے چشم نبوت نال تاک کے فرمایا کہ ما ھذا الذی تصنعین، کیا کر رہی ہو؟ عرض کی حضور جی میں پسینہ جمع کر رہی ہوں. فرمایا کہ کر سو؟ عرض کیتا حضور مدینہ شریف دے اندر جس غریبنی دی شادی ہوئے انہوں اسی تحفے دے طور تے جناب دا پسینہ عطا فرما دے ہیں. جدے کل خوشبوہ نہ ہون، مشک، کستوری، امبر، انہوں اسی آپ دا پسینہ عطا فرما دے. حضور جی قسم ہے رب دی جنہیں جناب نو آخری نبی بنایا، جنہوں دیتا ہے پسینہ او آج تک آ کے شکریہ ادا کر دیئے. کہندی ام سلیم کیڑے اتار تو کیڑی خوشبو لے کے دیتی ہے، اتنے سال لنگے لیکن آج بھی گھر دے اندروں او خوشبو آ رہی ہے جڑی تو سانو ڈبیا دے اندر پا کے عطا فرمائی سی. صبا، صبا ہوا کو کہتے ہیں. صبا مت چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا تذکرہ، ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے جسم مطہر دے اندر کوئی مادی کثافت نہیں رکھی، لطافت ہی لطافت رکھی ہے. تاں آپ دے جسم مبارک دا سایہ نہیں سی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. سچ ہی کہتے ہیں، سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. اور یہ بھی سچ ہے کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا. لوگ کہتے ہیں اور سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا. اعلیٰ حضرت فرماندے سایہ نہیں سی مگر سایہ ہے سی. کہ جی کدی کہندے ہو نہیں سی، کدی کہندے ہو ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے حقیقت دے اعتبار نال تے نہیں سی لیکن فیض دے اعتبار نال ہے سی. فیض دے اعتبار نال سایہ ہے سی، حقیقت دے اعتبار نال نہیں سی، فیض دے اعتبار نال. تو آپ دے مبارک فیض دا سایہ پیا دو شخصیتاں تے جی.
نمبر 1 امام حسن تے، نمبر 2 امام حسین تے۔ امام حسن تے جدوں آپ دے فیض مبارکہ دا سایہ پیا تے سر دی چوٹی تو لے کے کمر تک امام حسن دی مشابہت حضور جانے جانا نال ہو گئی تے کمر تو لے کے تے قدماں تک آپ دے فیض دا سایہ پیا حضرت امام حسین تے۔ چونکہ سیدہ پاک ایک دن حاضر ہوئی عرض کرنے لگی حضور جی میرے پتروں کو کچھ عطا کرو، تے لنگر شریف عطا فرماؤ، اللہ نے 2 بیٹے میں دے چھڑن۔ تے امام حسن حضور نے تک کیا کیا کہ اسی حسن نو اپنی سخاوت دے چھڑی، حسین نو اپنی شجاعت عطا فرما چھڑی۔ تے پیراں تک سایہ جڑا اے مشابہت امام حسین نو تاں نصیب ہوئی کہ انہوں نے کھڑے ہو کے استقامت دا مظاہرہ، ہنج دا مظاہرہ کیتا جی، صبر دا، خدا دی قسمیں عقل دنگ رہ جاندی۔ 113 تیر امام حسین دے جسم وچ لگے اور سوراخ ہو کے سن، تیر جدوں لگدا نا تے سوراخ ہو جاندا ہے، تے 113 سوراخ سن آپ دے جسم مطہر دے اندر۔ پھر بھی آپ رب نو عرض کر رہے سن یا اللہ تو آکھیا سی آزمانا ہے، تو آزما لیا، بس ہن اے دس کہ تو راضی ہویا کہ نہیں ہویا۔ ایک جنازے ایک بندہ ہوئے جوان پتر دا ٹر جائے تے 10 بندے اس ایک بندے نو کندھا دیندن، کہندن حضور اللہ خیر کرے گا، حوصلہ کرو۔ ایک بندے نو 10 بندے کندھا دے رہے ہوندے حوصلے دا، تے کیا جگرا امام علی مقام دا 18 سال دے بیٹے دی لاش اپنے کندھیاں تے رکھ کے جا کے دفنا رہے، اور 6 ماہ دے شہزادے دے حلق دے اندر جدوں تیر آندا ہے تے آپ دی اکھ وچ اتھرو نہیں آندا، کیا جگر ہے۔ تے فرمایا اسی سر تو لے کے تے کمر تک اپنے فیض دا سایہ امام حسن نو دے چھڑیا، تے کمر تو لے کے قدمہ تک اپنے فیض دا سایہ امام حسین نو دے چھڑیا۔ جدوں اے حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین منیرین منورین، جب آپ دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے وہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویریں کھڑی ہیں، جیتی جاگتی تصویریں، تصویر مصطفیٰ، تصویر کلے امام حسن ہوندے سن تے اتھوں لے کے تے کمر تک حضور دی یاد آ جاندی سی، تے جدوں کٹھے کھڑے ہوتے سن پھر سرکار مکمل طور تے صحابہ کہندے اسی حضور نو اگر حضور دی یاد جدوں بھی ستاندی سی اسی حسن پاک نو تے حسین پاک نو کرسی تے بٹھا کے نال انہاں دا بھی دیدار کردے سن، نال انہاں دے اندروں رسول اللہ دے فیض دا دیدار۔ اے سایہ نہیں سی مگر سایہ فیض جدوں حسنین کریمین تے پیا تے اعلیٰ حضرت تھے پکار اٹھے جناب۔ سنو جی اعلیٰ حضرت جی، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور شاہ ثقلین حضور کی ذات ہے۔ سننا جی، تے اے ساڑھے سنگی جنہوں نے محفل شریف کرائی انہوں نے بعد ہی تسی آکھ دینا کہ شیر تانوں لکھ کے بھی دے چھٹن، جڑے بندے نو تیز بخار ہوئے یہ شیر پڑھ کے پھوک مار چھڑو نہ ٹھیک ہویا سی تقریران چھڑ۔ معدوم اعلیٰ حضرت نے لکھیا اصحاب کہف دے نا اتنی طاقت ہے کہ کار لا چھڑو تے آگ نہیں لگ دی، فرمایا کتھے اصحاب کہف تے کتھے حسنین کریمین، وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہیں اور یہ حضور کے امتی ہیں۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن، اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اتر رہے ہوئے انہوں کہتے ہیں جلوہ گاہ، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن۔ ایک پوائنٹ کم کریں، ایک پوائنٹ
تمثیل نے مثال دے رہے نال حضرت، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ یہ اعلیٰ حضرت نے معدوم نہ تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن بس سبیلاں لا لو تے حسین پاک دی غلامی دا حق ادا ہو جاندہ ہے۔ 10 دنوں نال حق نہیں ادا ہوندا، حق ادا ہوندا ہے 365 دنوں دے نال۔ سلام ہی نہیں پھیر دے جدوں تک اسی آل بیت دے سلام نہ پھیر چھڑیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اے بخاری شریف نے جی ایک حدیث پاک بطور برکت میں جناب دی خدمت عرض کر چھٹا، اے مرزا جیلمی نوں دسو گے انہوں نے آل بیت دی محبت دا عرفان نہیں ہے نا جی، تے جنہوں نے عرفان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت آل محمد برات من النار۔ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف کے اندر حدیث نقل کی تھی، عرفان اور چیز ہوندی، علم اور چیز ہوندی۔ فرمایا جنہوں آل بیت دی پہچان اور عرفان نصیب ہو گیا، قیامت والے دن کسی ناکے تے انہوں فرشتے نہیں کھڑا کرن گے، ہر ناکے تو کہن گے لنگ جا تو حسین ابن علی دا منگتا ہے، لنگ جا لنگ جا لنگ جا۔ جڑی تعظیم کی تھی آل بیت دی صحابہ نے صفحہ نمبر 631 تے حدیث پاک موجود نے، اے انٹرنیشنل پیج نمبر نے جی جڑا سارے نے رکھیا ہے، اے مدینہ شریف دا نسخہ ہے، مکہ شریف دا یہاں رکھیے۔ اسی دے مطلب زیادہ تو زیادہ اتنا کر لوں گے یا اتنا بس، یہ بھی نہیں کرن دیں دے۔ سامنے تو تشریف لے کے آ رہے سن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وقت دا خلیفہ بیٹھا سی مسجد دے اندر، نہ ہے دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے خلیفہ نزول تے اسی مولا علی نو خلیفہ مندے ہیں چوتھا، پہلے صدیق اکبر ہیں، میں تے تسی پہلا نمبر نہیں دیتا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیتا حضور قدمت ابا بکر، صدیق اکبر نو تسی مسلح تے کھڑا کیتا، فرمایا نہیں لست انا اقدمہ ولکن اللہ یقدمہ، میرا رب میں ناختا ہے جنہیں غار سور دے اندر ڈنگ کھا دیں، آج مسلح تے کھڑا ہو کے نماز ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ یہ پہلا نمبر رب نے دیتا، لڑائیاں کرنی ہیں رب نال کرو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ساڑھے نال نہ لڑو۔ تے صدیق اکبر دی نظر پہ گئی امام حسن تے، اسی مہمان خصوصی نو لے کے آنا ہوندے تے کہنے رستہ بنا چھوٹو جی، مہمان صاحب آ کے کرسی تے بیٹھ جاندے، اور صدیق اکبر نے انج نہیں آکھیا، صدیق اکبر خود تشریف لے گئے اوتھے تے ظاہر ہے مسجد دے اندر لے کے آنا سی، ادوں تے زیادہ تو زیادہ اچھی سواری اونٹ تے گھوڑا ہی ہوندا سی، مسجد دے اندر انہوں نے تے داخل نہیں نہ کر سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو کہتے ہیں حضور پیدل میں تنوں جان نہیں دینا، کیونکہ تسی سیدہ زہرا دے شہزادے ہو، تے جنازہ بھی سیدہ پاک دا حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ تے انج کر کے بیٹھ کے صدیق اکبر وقت دے خلیفہ ہو کے تے اپنے دونوں ہاتھ زمین تے رکھے، امام حسن نو کہنے نے کیا کہ مولوی نہیں نہ کر کے دستے، کیونکہ شرم بھی آتی ہے، مولوی کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اور میں کہتا ہوں شرما لے ڈوبیاں، تو اے تے ویک تو ذکر کدا کر رہے ہیں، تینوں کا دے شرم آندی ہے، تے صرف بس اے میں سمجھتاں دس رہے ہیں کہ تسی کدی انہوں آزمانا تے ان بہت کاٹے ہو، کتھے سیدزادے ساڑھے جے ماڑیں دی کمر تے بہندن کندیاں تے جی، تے ویسے کدی کوئی سیدزادیاں دا لال مل جائے نا، بال نہیں کہی دا انہاں دے بچیاں نو، انہاں دے بچیاں نو لال کہی دا ہے، بال ساڑھے بچے ہوندے انہاں دے لال ہوندے، کدی کوئی لال مل جائے وہ دے پیرج پہ کے انہوں کہنا آج میں ذرا صدیق اکبر دی سنت نو عمل کرنا ہے، باقی جڑے ساریاں سنتاں سی زندہ کر دیں تے انہوں نے ساڑھے پیو نے زندہ کرنا ہے، تے وقت دا حاکم ہے جی، تے مسجد نبوی دا امام ہے جی، تے رسول اللہ فرماندن ابو بکر میری اکھاں، فرمایا ابو بکر میری آنکھیں ہیں اور میرے کان ہیں،
اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سا. صدیق اکبر اینج بٹھا کے نا جی اپنے کندھے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. سمجھ آیا جی مسئلہ کسی نو جی کینو سمجھ ایمانی قرآن جی سادات سے نہیں پوچھ رہا، ان کے تو صدقے سے سانو سمجھ آنا ہے. جنوں صحیح سمجھ آیا دلو اے دیوار والے ہو جی تسی کدھر جانا ہے، ساڈے نال نہیں ہو تسی. تن تو خطیب ٹکریا کوئی نہیں، ہاں تن داتا صاحب دا ملنگ ٹکریا تے اینج کدی پھر اے نہیں کہ بس کدی ادھر جا رہے ہیں تے کدی ادھر. اے بخاری شریف دے اندر نے 631 نمبر صفحہ. اور اے میں کیتا تے منظر تسی دیکھیا تے جدوں صدیق اکبر نے انج کیتا تے منظر مولا علی نے تکیا. کیوں؟ میں نے کہا یوں یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ ہی تو میں نے کہتے ہیں مولا علی نہیں دیکھ سکتے. میں کہا تو ادو کول سے کہ تو مولا علی نو ڈک کے رکھیا کہ تسی نہیں ویکھنا. اور انہوں ڈک کون سکتا ہے جڑا فاتح خیبر ہوئے. توتی پا کے بدر دے اندر کافران دیاں توڑا مولا علی نے لائیاں. توتی پا کے احد دے اندر بدر دے اندر خیبر دے اندر کیڑا غزوہ ہے جدے تے مولا علی نہیں گئے. توتی بن کے جاندے سن مولا علی توڑا انج لاندے سن جی میں تسی گاجر تے مولیاں کٹتے. جنت نے حسنین کریمین دی تے کسی دا ابا بھی نہیں جا سکتا جدوں تک مولا علی دے بچیاں نال پیار نہیں ہو رکھا. اے گل یاد رکھنا. تے اے یا علی زور لا کے نعرہ حیدری جڑا نہ بولے صدقہ پائنتن باغ دا گنگا ہو کے جائے تھو. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تاڑی چوک بھی سانو لے گئی. تسی بھی کہندے ہو خطیب ہوئے دو باتیں ادھر کی دو ادھر کی وما علی نہ جائے. سانو نہ بولنا پاوے او پاویں شہید ہو جائے. میں بول اب بولیا کرو، بولن نال بندہ مردہ نہیں ہے. تے او اے ویسے بھی مولا علی دا نعرہ تے پھیپڑیاں دی صفائی کر چھڑدا ہے. میں نجف شریف دے اندر تے مولا علی دے قدموں وچ پہنچا اوتھے او کوئی میں دیکھو تسبیح لے کر بیٹھے ہوں کوئی کیا کر رہا میں کہا نعرہ حیدری حیدری. مولا علی دے نعرے میں نجف شریف دے اندر لائے خالی ہوتے جا کے میں نعرے لاندا رہندا سا مولا علی دے بارگاہ دے اندر. اسی مولا علی دی بارگاہ چ ہو کے آئے اسی اٹسٹڈ ملنگا مولا علی دے. ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. او ملنگ ہوئے جی بندہ مولا علی دا ہوئے جی. اور ساڈے شیخ پورے دا پرانا واقعہ جی بابا جی اللہ انہاں دی بخشش فرمائے. او انہوں کو ٹکر گیا باہر لو کہندا تو یا علی کہندا رہنا ہے تے علی نو مشکل کشا نہیں منی دا. انہوں نے کہا کیوں نہیں منی دا؟ انہوں نے کہا جی علی مشکل کشان تے حسنین امام حسین کربلا دے اندر شہید ہو گئے تے انہوں دی مشکل کشائی کیوں نہیں کیتی؟ وہ کہنے لگا چلیا کدی ناخن نو بھی کھرک لگی ہے پورے جسم نو کھرک لگ دی تے ناخن کھرک دین تے کدی اج تک سنے ہی کدی ناخن نو بھی کھرک لگی. وہ کہندا کی مطلب؟ انہوں نے کہا مشکل کشائی تاں کر دین جدوں مشکل آندی ہے. انہوں نے انہوں مشکل سمجھا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ شرک ہے یا علی کہنا شرک ہے. اچھا میں کہا قبرستان جاندے ہو تے کہندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. یا اہل القبور کہنا جائز ہے تے یا علی کہنا شرک ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جدوں یا کہن تے آون تے مردیاں نو کہہ چھڑ دین قبراں دے اندر تے نہ کہن تے آون تے مولا علی نو نہیں کہندے. اللہ تعالیٰ سانو ایسی جہالت تو بچا کے رکھے. تے او نہیں اگر علی مشکل کشا ہے تو میریاں لتاں پننے بابا کہے او بابے نو بندہ کہے. انہیں کہا بڑا کھچے زمانے دی اے کی کہہ رہے ہیں تینوں تے انج کہنا چاہیے کہ مولا علی میرے وال بھی نظر ولایت پا چھٹو کوئی میرا بھی اندر صاف ہو جائے. وہ کہے نہیں جے علی حق دے تے میریاں لتاں جویں داتا صاحبوں نے آ کے کہا سی جی اگر داتا علی اجویری ہے تو پھر میری ٹانگ توڑ کر دکھایا. اگلے نے گلدستہ دیتا وچ بم بھی فٹ کر کے دے چھڑے. تو بعد لبن جی اے تلاش کرو جی کہنے دیتا تے بابا چھتری اللہ کہندا سی میں دیتا اور کہنے دیتا ہے. تو میرے داتا دے خلاف بولے ہیں تیریاں دوویں بھج جاون.
تو انہیں بابے نے کہا یہ مولا علی دی بے ادبی نہ کرو، نے کہا نہیں نہیں جی آکھتے ہوئے تو پھر میریاں لتاں پننے، بابے نے ڈانگ پھاڑ کے دوویں پن چھڑی، انہیں کہا ہون خوش ہو، انہیں کہا میں تے مولا علی نو کیا سی تے تو کیوں پنی، انہیں کہا چھوٹے چھوٹے کام تے علی دے ملنگ بھی کر چھڑ دینے، اے چھوٹے چھوٹے کاموں واسطے مولا علی نو نہیں بلائی دا، انہیں کہا مولا علی نو کدوں بلائی دا، بابا کہنے لگے علی نو تاں صدا دے دے جدوں خیبر دا دروازہ چکنا ہوئے، سبحان اللہ، زور زور لا کے، اور زور لاؤ، اور زور لاؤ، کوئی اب جڑے پیچھے سنگی بیٹھے ہو تاڑے جو بھی کوئی نعرہ حیدری کسی نو لانا، ہاں جی لاؤ جی، دیکھا میں کنو کنو شرم آن دی ہے، ہاں واہ واہ جی لکھا سے جدو ماں تگڑی سننی ہوئے تو پھر نعرے بھی تگڑے ہونے لے، ہاں تو نہیں اس کو سننا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، میں نے کہا ہم تو بس اس کو سنتے ہیں جو ان کی سناتا ہے، بات کر اسی مسئلہ بیان کیتا منظر تسن تکیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن نو کندھے تے بٹھایا تے منظر مولا علی نے تکیا، ایک نماز قضا ہو جائے سورج اثر تو بعد واپس آ جاندہ ہے، ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے اور مولا علی نے نماز نہ پڑھی ہوئے، تے نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، تے سورج بھی غروب ہوندہ رہا طلوع بھی ہوندہ رہا، یہ دا مطلب ہے مولا علی صدیق اکبر تے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے رہے ہیں، ہاں تے اچھا میں منظر بیان کیتا تاڑے دلان دی زمین اتے تھلے ہوئی تے جدوں صدیق اکبر نے چکیا ہوئے گا امام حسن نو کندے انتے تے مولا علی نا ویکھ کے تے بے اختیار ہس پہ وہ علی جن یدحکو، مولا علی ہس پہ تے جدوں ہسے تے صدیق اکبر نے ایک جملہ آکھیا، عرض کیتا حضور جملہ ہے وے خدا دی قسم ہے، صدیق اکبر نے آکھیا حضور اللہ دی قسم ہے پتر دی تصویر پیو نال ملدی ہے نا، پتر دے نین نقش پیو تے جانن، لیکن عرض کیتا حضور مولا علی جیڑا پتر ہوندہ ہے وہ دی شکل پیو تے جاندی ہے مگر امام حسن دی شکل جناب تے نہیں گئی بلکہ رسول اللہ تے گئی ہے، وہ علی جن یدحکو، علی پاک کے گلہ سن کے ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، تو کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اللہ دا شکر ہے، اسی آل بیت دے ساڑھا دعویٰ نہیں ہے جی، اسی کہنے ہیں سانو اپنے نوکران چی رکھ لینا چاہیے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے، انہوں نے غوث پاک دیاں شانہ نہیں سمجھ آنی، انہوں نے مولا علی دیاں کھے سمجھ آنی، یارویں پترن مولا علی دے حضور غوث پاک، یارویں بیٹن، ایک غوث پاک نو نہیں سمجھ سکتے، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے سر ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، ساریاں شان اللہ نے غوث پاک، ایک غوث پاک نو نہیں سمجھ سکتے، علی پاک نو کہ میں سمجھن کے، اے اپنا پیغام نے جی بس انہاں دے نال لا کے رکھو بنا کے رکھو، قبر وچ بھی اسی تے میں تے تینوں سوالاں دا ایک دیاں گا جواب، میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا، بس اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے طفیل بانیان بزم کی اس کوشش کاوش کو قبول فرمائے، کریمین کے صدقے سیدین کے صدقے اللہ آپ کی محفل کو بارگاہ رسالت میں مقبولیت عطا فرمائے، جو اسی آکھیا ہے انہاں دی توجہ انہاں دی نگاہ جڑی کوئی کمی بیشی انہوں وال منسوخ کر